دعوت توحید کے بعد جو سب سے بڑی دعوت تھی پیغمبروں کی، نبیوں کی، انبیاء کی، وہ دعوت استغفار تھی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو مجرم مان لو، تمہارے اندر گناہ ہیں، خطائیں ہیں، خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو تسلیم کر لو۔ گناہوں کی معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ میرے اندر خامی ہے، میرے اندر کمزوری ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، کامل ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے، میرے اندر سینکڑوں ہزاروں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، نقص اور عیب ہیں، ان اپنے نقوص اور عیب کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے ان کی معافی مانگو۔ یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت، اور دعوت توحید کے بعد سب سے بڑی دعوت تھی۔ اور جس بھی قوم پر عذاب آیا ان کے یہی سبب تھے، ایک تو انہوں نے توحید کو نہیں مانا، اور دوسرا اپنے غلطیوں کا اعتراف نہیں کیا، انہوں نے اپنی غلطیوں کو مانا نہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی دعوت دی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو انسان اللہ کے سامنے گناہ گار سمجھتا رہے، اپنے گناہوں کو مانتا رہے، ان پر نادم اور شرمندہ ہوتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اللہ یہ دنیا بھی بہتر کر دیں گے اور اللہ آخرت بھی بہتر بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی دعوت دی ہے، قرآن بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ اور یہ حکم ہے، توبوا امر کا صیغہ ہے، اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر توبہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے توبہ کرنے کا، تو اس لیے روزانہ انسان کو، مومن کو، مسلمان کو روزانہ توبہ کرنا لازمی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں کہ گناہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ گناہ کرے پھر توبہ کریں، نہیں، بغیر گناہوں کے توبہ کریں، ہر وقت توبہ کریں، گناہ ہو چکے ہیں تو اور زیادہ توبہ کریں۔